बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन करम, पिछली वीडियो में हमने आपके सामने चंद वजूहात रखी थी अरशद शरीफ के मुबैना कत्ल के हवाले से। जिस तरह से उनको कीनिया के शहर कैपिटल नैरोबी में कत्ल कर दिया गया, और वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है, वो कौन था जिसने अरशद शरीफ के पीछे ये सारी टीम्स काम कर रही थी, जिसके बारे में वो बेतहाशा बार जिक्र कर चुके थे। तो सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी, तमाम वजूहात मैंने आपके सामने रखी कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन इस सब के अंदर अब एक ऐसा ख़तरनाक मोड़ आया है इस सारी कहानी के अंदर, और गुत्थियाँ जो हैं वो सुलझना शुरू हो चुकी हैं। इस कत्ल में जो एक नई कहानी सामने आ रही है, वो तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि जिसको सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। और इस कत्ल की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने देखना है कि जब नेटफ्लिक्स पर जो डॉक्यूमेंट्री इस वक्त सर्कुलेट कर रही थी कि वो पाकिस्तान के जो अशराफिया है, पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं, और जितने भी ये शरीफ ख़ानदान माफिया करप्शन करता रहा, पाकिस्तान में लूट मार मचाता रहा, तो उनकी जो स्टोरी सामने आ रही थी बिहाइंड द क्लोज डोर्स, उसका ट्रेलर जारी होना, ट्रेलर जारी होने के बाद उनको कत्ल करवाना, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस दौरान क्या कुछ होता रहा है ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। और कीनिया की जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा इंकशाफ कर दिया है जिससे जनरल बाजवा, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और दीगर जो मुतल्लिका हकाम है, डीप स्टेट्स हैं, उनको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उनके सर क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनका किरदार क्या हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इसको हादसा बता रहा है कि अरशद शरीफ वाज अ वांटेड मैन। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को दहशतगर्द कहा था, और पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स क्या कुछ बताते रहे दुबई को, कीनिया को, लंदन को, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। और पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है, और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी अरशद शरीफ के इस कत्ल के ऊपर, कैसे वो कैंडी क्रश खेलता रहा, ये कहानी किस जानिब जा रही है, और ISPR का प्रेस रिलीज सामने आना, इस पर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत स्क्रीन के ऊपर चलाऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन करम, नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री अरशद शरीफ की, जो कि कुछ ही दिनों बाद रिलीज़ हो जानी थी, जिसका नाम बिहाइंड द क्लोज डोर्स था। और इस डॉक्यूमेंट्री में कैसा ये शरीफ माफिया, पाकिस्तान के ताकतवर शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क को लूट के खा लिया। अरशद शरीफ ये सवाल पूछता था कि सियासतदान अगर तोशा खाना से गिफ्ट और तोहफ़े लेकर बेच देते हैं, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी सवाल का जवाब देना होगा कि आप जो इतने महंगे तोहफ़े अरबों रुपए के लेते हैं, क्या वो तोशा खाना में रखे जाते हैं? अगर तोशा खाना से उनको लिया जाता है तो कितने रुपए में आप उनको ख़रीदते हैं, कितने पैसे दिए जाते हैं? लेकिन आज तक हमारे इदारों की जानिब से इसका जवाब सामने नहीं आया। उन्होंने सवाल पूछा था कि पार्लियामेंट में क्या इसका सवाल उठाया गया, लेकिन आज तक पार्लियामेंट और सेनेट में भी इसका सवाल नहीं उठाया गया है। जैसे ही ये ट्रेलर इसका रिलीज़ हुआ, अरशद शरीफ सामने आए, नेटफ्लिक्स पर बड़ा भौचाल मचा, सोशल मीडिया पर नून लीग के हलकों में खलबली मचना शुरू हुई। तो नाज़रीन किराम, ये सारे का सारा कत्ल उसके बाद होता है। ये कहानी फिर एक नया रुख इख्तियार करती है कि इसके पीछे आखिर कौन था जिसको पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला था। वो नंगे होने जा रहे थे, सारे का सारा निज़ाम नंगा हो जाता अगर वो डॉक्यूमेंट्री सामने आ जाती। तो उसके ऐन मौके के ऊपर अरशद शरीफ को जनाब कत्ल कर दिया गया है। किसको डर था इस बहुत अहम शख्सियत से, इस बड़े सहाफ़ी से, जो कि निडर बेबाक सहाफ़ी था, बग़ैर किसी खौफ के डर बात कर रहा था, उसको किसी भी किस्म का खौफ नहीं था, वो बग़ैर पैसों के काम कर रहा था। वो कौन था जिसने दुबई पर यह दबाव डाला कि अरशद शरीफ को वहाँ से मुल्क बदर किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए? लेकिन फिर दुबई की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अरशद शरीफ को बताया कि जनाब या तो आप पाकिस्तान चले जाएं या आप यहाँ से किसी और मुल्क चले जाएं, हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है। तो उस सब के अंदर जो इस वक्त सामने चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें ये बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि जनाब अरशद शरीफ का पासपोर्ट पाकिस्तानी था, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कीनिया ही वही शहर था जहाँ पर वो बग़ैर वीज़ा जो है वो ट्रैवल कर सकते थे। तो उन्होंने जनाब अपनी जान की हिफाजत के लिए वो पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि CTD का थ्रेट लेटर था, उनको कत्ल किया जा सकता था, तो वो कीनिया चले गए। लेकिन इस वक्त जो कीनिया के हवाले से खबरें सामने आई हैं, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो मैंने आपके सामने रखना है कि जनाब पुलिस का रद्द अमल क्या है। और उस सब के अंदर जो कीनिया की पुलिस है
وہ کیسے پیسے لیکر قتل کیا گیا ہے ارشد شریف کو، انٹرنیشنل رپورٹنگ آپ کے سامنے رکھوں گا. کوئی پاکستانی میڈیا یا پاکستانی جرنلسٹ اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن سب سے پہلے یہ پوری سٹوری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کینیا کی پولیس جو ہے ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. کینیا کا جو اخبار ہے اس نے یہ واضح طور پر بتایا، ارشد شریف کے اوپر ایک سٹوری چھاپی گئی ہے کہ ارشد شریف اپنی ایک غلطی کی وجہ سے پولیس کی گولی کا نشانہ بنے. پولیس نے نہ رکنے کے اوپر تعاقب کر کے گولی چلائی اور ان کا ڈرائیور زخمی ہے، لیکن ارشد شریف واپس پولیس کے مطلوبہ ملزم نہیں تھے. یعنی کہ ارشد شریف کو نہیں مارنا تھا، کسی اور کو مارنا تھا. یہ منشیات کا نہیں بلکہ ایک بچے کے اغوا کا معاملہ ہے. تو اتوار کی رات کو ارشد شریف کو جس طرح سے وہاں پر مار دیا گیا اور ایک گاڑی میں ان کو سنائپر کے ساتھ جناب ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، وہ ایک ٹارگٹ کلنگ تھی. وہ کوئی کینیا کی پولیس جو ہے اس نے سنائپر سے جیسے مارا ہے تو کوئی عام شخص اس کو نہیں مار سکتا. لیکن آپ کے سامنے کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کینیا کی پولیس نے کس طرح سے سپاری لی اور پیسے لے کر یہ سارا قتل ہوا ہے. میں ذرا کچھ ٹریک بیک گراؤنڈ ہے، انٹرنیشنل جو جریدے ہیں اس کو جس طرح سے کور کر رہے ہیں میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ خبر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ ہاؤ مچ لاج پولیس میک فرام اسیسینیشن کانٹریکٹس رپورٹ، کہ پولیس جو ہے کینیا کی پولیس کتنے چارج کرتی ہے، کیا کچھ لیا جاتا ہے، کیا کچھ ڈیلے ہوتی ہیں ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے. یہ پوری رپورٹ سامنے آئی تھی جناب 13 اکتوبر 2021 کو، اور اس میں بتایا یہ گیا، یہ کینیا کی اپنی رپورٹ ہے کہ a new report has lifted a lid on how much money Kenyan contracted hitmen، کہ جناب ایک نئی رپورٹ آئی ہے اس نے جناب پورے گٹر سے ڈھکن اٹھا دیا ہے، پردہ جو ہے وہ ہٹا دیا ہے. اس میں بتایا گیا کہ جناب کس طرح سے کینینز جو ہیں جس میں آفیشلز آ جاتے ہیں، ان کی پولیس آ جاتی ہے، بہت سارے ان کے ادارے آ جاتے ہیں کہ وہ کیسے کانٹریکٹ کرتی ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر وہ ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے 2 انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی کینیا کے اندر مارے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ پولیس آفیسر جو ہیں وہ پاکٹ پر اسائنمنٹ لیتے ہیں، ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں، اسائنمنٹ پوری ہوتی ہے. ارشد شریف کون سے راز افشا کرنے والے تھے، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی اس پہ شعور آ چکا ہے. تو اس حد کے اندر ناظرین کرام اگلی خبر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ارشد شریف کے جو قتل ہے اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں کہ جناب طاقتوروں کے اوپر بات کرنے سے کیسے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف نے سچ کی، یعنی کہ جو وہ سچ بولتے تھے انہوں نے اس کی الٹیمیٹ پرائز، اس کی قیمت جھکائی ہے. یہ ہے ٹو لیو دا کنٹری، پہلے انہیں پلیز ملک کو ان کو چھوڑنا پڑا تو جناب انہوں نے پھر سوشل میڈیا پر سچ بولنا شروع کیا، طاقتوروں کو ایکسپوز کرنا شروع کیا. تو آج پوری قوم جو ہے وہ ان کی موت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے. عمران خان صاحب نے بڑا اہم ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اس کے اوپر پراپر جوڈیشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو سارے انسٹیٹیوٹس ہیں اس کو بیٹھنا ہوگا اور اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیں کہ جناب کس طرح سے ارشد شریف کو قتل کیا گیا ہے. اور اس سب کے اندر اگلی ٹویٹ ہے، یہ بھی کوئی پاکستانی جرنلسٹ نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی ایک صحافی ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، وہ اس خبر کو کیسے رپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں. تو اس میں بتایا گیا کہ جناب پاکستان کے جو نامور صحافی ہیں ان کو نیروبی میں کیسے قتل کیا گیا، اور انہوں نے ایک انویسٹیگیٹو ڈاکومنٹری بنائی تھی پاکستان میں جو کرپشن کرنے والے چند طاقتور ہیں جس کا نام بیہائنڈ کلوز ڈورز تھا. تو جناب جیسے ہی وہ اس کی پوری فیچرنگ کرنے گئے تھے اور انویسٹیگیٹو رپورٹر تھے ان کے ساتھ جن کا تعلق بھی کینیا سے تھا، تو انہوں نے اور ارشد شریف نے مل کر یہ ڈاکومنٹری ریلیز کرنا تھی. تو اس کے عین موقع کے اوپر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور پولیس نے جناب کہا کہ ہم نے مسٹیکنلی کسی اور کو قتل کرنا تھا، کسی اور کو جناب ہم نے اس کو شاٹ کرنا تھا، لیکن ارشد شریف اس کی زد میں آ گئے ہیں. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ اسکرین کے اوپر اس شخص کی پروفائل دیکھنی ہے، یہ کہ یہ بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، کینیا سے ان کا تعلق ہے. تو جناب انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے اس حوالے سے. ناظرین کرام یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، بریان ابوا غالباً ان کا نام ہے اگر میں صحیح طریقے سے لے رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف واز اے وانٹڈ مین، وانٹڈ بائی سم ان ٹاپ آفیشلز ان پاکستان، یعنی کہ وہ دہشت گرد تھے اور دہشت گرد بھی انہوں نے کہا پاکستان کے ٹاپ آفیشلز. میں ذرا اس کی طرف آتا ہوں. آفٹر رننگ انٹو ایگزائل ان دبئی، پہلے وہ دبئی گئے تھے. ارشد would later travel to کینیا، پھر وہ جناب انہوں نے کینیا ٹریول کیا. سورسز سینگ ہی ہیڈ بین ٹریس دیئر، ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب ان کو وہاں پر ٹریس کیا گیا پھر ان کو قتل کیا گیا. only to be mistakenly killed in کینیا، وہ ساری کہانی ہے کہ جناب ان کو غلطی سے قتل کر دیا گیا. لیکن یہاں پر جو ٹاپ آفیشلز کا نام لیا گیا ہے اس نے بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ جناب یہ ٹاپ آفیشلز کون ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، دردانہ نجم یہ کہتی ہیں ایک پیغام ملا ہے
کہ کوئی بھی کالم ارشد شریف کے بارے میں نہیں لکھ سکتے، نہ ہی کوئی خبر اس حوالے سے موضوع بحث آئے گی۔ یہ بھی سنا ہے کہ اخبار کی ادارتی پالیسی نہیں ہے، بلکہ وہ کون تھا کا حکم ہے۔ ارشد شریف نے کن کے خلاف پروگرام کیا؟ وہ کون تھا جس نے رجیم چینج آپریشن کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے خلاف خبر نہیں دینی، انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے آپ نے خبر جو ہے وہ اپنے آپ اس کے اوپر تجزیہ نہیں دے سکتے، آپ اس کو سیاسی نہیں بنا سکتے، آپ اس کے اوپر کالم نہیں لکھ سکتے۔ پاکستان کا نظام انصاف، پاکستان کے طاقتور جو ہیں وہ کیسے طاقت کے نشے میں دھوت ہو کر آپ قتل کر دیں گے؟ یار آپ پاکستان کی پوری قوم کو قتل کر دیں، 22 کروڑ سوال آپ کے پیچھے پھر رہے ہیں، 22 کروڑ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے رجیم چینج آپریشن کر دیا۔ جو احتشام الحق ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور یہ خبریں آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہائی کمشنر ہیں، اور وہاں پر سارے کینین کے آفیشلز بھی بیٹھے ہوئے ہیں میٹنگ کے اندر، سر اس حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ قتل کیسے ہوا، انویسٹیگیشن کیسے ہونی چاہیے، کیا سارا معاملہ ہے۔ تو پاکستانی جو ہائی کمشنر ہیں وہ کیسے وہاں پر کینڈی کرش کھیل رہے ہیں، یہ ان کا المیہ ہے، یہ ان کی سیریسنیس ہے کہ ارشد شریف کو کیسے قتل کیا، کس نے کیا، ساروں کو پتہ ہے۔ وہ اس وجہ سے بڑا ریلیکس ہو کر یہ کینڈی کرش کھیل رہا ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم پورا سب کچھ جانتی ہے، سچ سب کو پتہ ہے کہ قتل کس نے کیا ہے، قاتل کون ہے، کہاں سے پیغام آتا ہے، کون سارا کچھ کرتا ہے، پوری قوم جانتی ہے۔ یہ کسی کو کوئی پاگل بنانے کی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو ٹاپ آفیشل کی باتیں ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ٹویٹ رکھی، تو وہ کون ٹاپ آفیشل ہو سکتے ہیں؟ ڈیپ اسٹیٹ ہو سکتی ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ نے تو پہلے دبئی کو کہا کہ جناب اس کو وہاں سے ملک بدر کر دیں اور پاکستان بھیج دیں، تو گورنمنٹ کی بات تو 110% ہے۔ پھر وہ کون سا ٹاپ آفیشل تھا، کس کے پاس طاقت ہے جس نے یہ کہا کہ ارشد شریف کو موت کے گھاٹ اتار دو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ سارے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ طاقتور کون ہے، ڈیپ اسٹیٹس میں کیسے کام ہوتا ہے، اور ارشد شریف کو کس نے قتل کروایا، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس سنگ بھی مناسب خیال رکھنا لانے کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔